السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ سورۃ الفجر، سورۃ فجر مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے راتوں کی، عشر 10 راتوں کی، والشفع، اور جفت کی، والوتر، اور طاق کی قسم ہے، واللیل، اور رات کی قسم، اذا، جب، یسر، وہ چلے، یسر جب وہ چلے، والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اب اس صورت میں 3 بہت بڑے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ فجر میں 3 بہت بڑے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی ہے پچھلی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، جنہیں ہلاک کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ دوسرا ہے کہ اللہ لوگوں کو آزماتا ہے، کبھی ان پر برا وقت آتا ہے، کبھی اچھا وقت آتا ہے، یعنی ہر اعتبار سے انسان کو آزماتا ہے۔ تیسرا ہے اس میں آخرت کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور ویسے بھی 30ویں پارے میں آخرت کا بہت زیادہ تذکرہ ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، فجر کی قسم اٹھائی، جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کی ساری مخلوق ہی اٹھ جاتی ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ والفجر، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ وقت گزرا ہوتا ہے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ کر کہتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کا جواب دوں۔ تو فجر جو ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، ان کی شفٹ بھی چینج ہوتی ہے، ایک فجر کے ٹائم اور ایک عصر کے ٹائم۔ تو یہ بہت بابرکت ٹائم ہوتا ہے والفجر، فجر کا، فجر کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی۔ آگے والیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ ہمارے جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں وہ مراد ہیں والیال عشر سے، 10 دنوں سے مراد جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں وہ مراد ہیں۔ اور بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسے دن نہیں ہیں جو اللہ کو ان 10 دنوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ یہ دن اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی افضل ہے، ہاں اس سے افضل نہیں ہے جو جہاد میں انسان جان اور مال لگا دے، یعنی شہید ہو جائے، تو یہ زیادہ افضل ہے، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ والیال عشر، 10 راتیں، ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل صالح، نیک عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسند نہیں ہے سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہو جائے۔ وہی حدیث دوبارہ، والیال عشر، 10 راتوں کی قسم ہے۔ اس کے بعد فرمایا والشفع والوتر، والشفع، جفت کی قسم ہے، والوتر، اور طاق کی قسم ہے، جفت اور طاق کی قسم، جفت اور طاق کی قسم ہے، والشفع والوتر، یعنی جفت کی قسم ہے، والوتر، اور طاق کی قسم ہے۔
اس کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے، چاہے وہ جانور ہو یا پودے ہوں یا دن رات ہوں، سورج اور چاند ہو یا ہماری فیلنگز ہو، پیار اور نفرت ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وطر جو ہے یوم عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحج، 9 تاریخ بنتی ہے، اور وشف جو ہے یہ یوم النحر ہے، یعنی 10 تاریخ بنتی ہے۔ اور اللہ ایک ہے، اللہ وطر ہے، مخلوق جو ہے وہ جفت ہے۔ کہتے ہیں اللہ وطر ہے، اللہ ایک ہے، مخلوق جفت ہے، یعنی مرد عورت زمین آسمان ہر ایک چیز کا جوڑا ہے، یعنی جفت ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم اٹھائی، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ اور جفت اور طاق کی قسم اٹھائی۔ اب دیکھیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ جو 10 رات دن جو ہیں، جو فضیلت والے دن ہیں، کوئی بھی دن ہو یا وقت ہو خاص نہیں ہوتا، وہ خاص نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں نہ بتا دیا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں تعلیم نہ ہو۔ چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو کہ وہ بہت بابرکت ہے، یا ذوالحجہ کے 10 دن ہوں، یا عرفہ کا دن ہو، تو اس کا تعین آپ یا میں نہیں کریں گے، بلکہ اس کا تعین اللہ نے کیا ہے۔ جس کا تعین اللہ نے کیا ہوگا تو وہ خاص ہوگا۔ قرآن مجید میں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں وہ چیز ملتی ہوگی کہ یہ چیز بڑی خاص ہے یا اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں منا سکتے کہ فلاں دن ہم منانا شروع کر دیں کہ یہ دن بڑا خاص ہوتا ہوگا پر ہمارا دین نہیں چلتا۔ دین چلتا ہے قرآن و حدیث پر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ یہ 10 دن بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 دن بڑے فضیلت والے دن ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کسی بھی دن کو فضیلت نہیں دے سکتے، کسی بھی کام کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں، اب یہ زیادہ افضل ہیں یا پھر رمضان کا آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دن تمام دنوں سے بہتر ہے۔ 10 دن تمام دنوں سے بہتر ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں وہ تمام راتوں سے بہتر ہیں۔ والفجری فجر کی قسم، ولیالٍ عشر 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر جفت اور طاق کی قسم، واللیلی اور رات کی قسم، اذا جب یسر وہ چلے۔ یسر جو ہے نا یہ آنے جانے دونوں پر ہی بولا جاتا ہے، رات آئے اور جائے دونوں ہی مراد ہے۔ تو رات کی قسم اٹھائی، حل کیا فی ذالک اس میں قسم ہے، الذی ان لوگوں کے لیے ہجرن جو عقل مند ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا ان کی قسم جو ہے اہل عقل والوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ جو یہ قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ ان میں عقل مندوں کے لیے قابل عبرت قسمیں ہیں، جو یہ قسمیں بیان کی گئی ہیں قابل عبرت ہیں۔ ہجر جو ہوتا ہے نا، ہجرن کے معنی ہوتے ہیں روکنا، منع کرنا۔ انسانی عقل بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے، اس لیے اس عقل کو بھی ہجر کہا گیا، عقل کو بھی ہجر کہا گیا ہے۔ اور پھر حل کیا فی ذالک اس میں قسم الذی ہجر، ان قسموں میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ جو عقل مند ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یہ قسمیں اٹھائی گئی ہیں۔ اب قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ علم کیا نہیں ترا دیکھا، کیفا کس طرح فعل کیا رب کا تیرے رب نے بھی عاد والوں کے ساتھ، عاد والوں کے ساتھ کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو تکذیب عناد کی وجہ سے ہلاک کی گئی تھی، جن پر عذاب آ گیا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد اہل مکہ کو تنبیہ کرنا ہے، انہیں تنبیہ کرنا ہے کہ اگر تم ہمارے رسولوں کی تکذیب سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی اسی طرح کا حال ہو سکتا ہے جیسے گزشتہ قوموں کا اللہ تعالیٰ نے حال کیا۔ جس طرح ان پر عذاب بھیجا اس طرح تم پر بھی آ سکتا ہے۔
اگر تم بھی رسولوں کا انکار کرو گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے قسمیں اٹھائی، قسمیں اٹھانے کے بعد اب جواب قسم آنا تھا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ تمہارے پروردگار نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہاں پر پہلے 5 قسمیں اٹھائی، قسمیں اٹھانے کے بعد جواب قسم آنا تھا، لیکن جواب قسم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اس میں جواب قسم جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی چھپا ہوا ہے۔ کس طرح چھپا ہوا ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قسم اٹھانے کے بعد جواب قسم نہ بھی دے تو بھی جواب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کس طرح؟ جیسا کہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہوا اور آپ نے کہا کہ خدا کی قسم، بس اتنا کہا تو اگلا خود بخود سمجھ گیا، یعنی کیا آگے آپ نے جملہ نہیں بولا، بس یہی کہا خدا کی قسم، بس اگلا خود سمجھ گیا، یعنی چپ کر جا یا آگے بات نہ کر، میں تجھے بہت ماروں گا یا میں تجھے بہت ماروں گی، آگے بات نہ کر۔ تو یہ سارے جملے اس میں چھپے ہوئے ہیں، سارے جملے اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں سے کہوں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ رمیسا کے ساتھ کیا ہوا، کیا مطلب رمیسا کے ساتھ؟ یعنی جب اس نے سبق یاد نہیں کیا تھا، اسے سزا ملی ہے، یا پھر میں نے اسے ڈانٹ دیا ہے، یا پھر میں نے اس کی امی کو گھر بلایا ہے، یعنی بات نہ ماننے پر جو بھی اس کے ساتھ ہوا، صرف میں نے یہ کہہ دیا تم نے دیکھا نہیں کہ رمیسا کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کا جواب نہیں دیا، بلکہ ایک سوال پوچھ لیا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی کہ صرف سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ قوم عاد کے ساتھ کیا، یعنی اگر تم نے بھی ایسا کیا تو قوم عاد جیسے ان کے ساتھ ان پر عذاب آیا تو تم پر بھی اسی طرح عذاب آ سکتا ہے۔ قوم عاد، ارما جو کہ ارم والے تھے، ذات العماد جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے۔ ارم جو ہے نا، یہ ان کے دارالسلطنت کا نام ہے۔ یہ قوم عاد، اچھا یہ قوم عاد کون تھے؟ یہ قوم عاد جو تھے ان کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، ان کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے تکذیب کی، ان کی قوم نے، عاد والوں نے ان کی تکذیب کیا نا، ان کو جھٹلا دیا، آخر اللہ نے پھر ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ یہ سرکش تھے، متکبر تھے، تکبر کرنے والے تھے، اللہ کی نافرمانی، رسولوں کی تکذیب کرنے والے تھے، گناہوں پر جھک جانے والے تھے، بدیوں پر جھک جانے والے تھے۔ اللہ نے ان میں سے ایمانداروں کو تو نجات دے دی اور باقیوں کو ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ ان پر ہوا کا عذاب آیا تھا جو کہ 7 راتیں اور 8 دن تک یہ غضبناک آندھی چلتی ہی رہی، اور یہ سارے کے سارے اس طرح غارت ہو گئے کہ ان کے سر الگ تھے اور دھڑ الگ تھے، ان میں سے پھر ایک بھی نہ بچا۔ تو قوم عاد، ان کے نبی کا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے، اور کہا ارم ذات العماد، ارم والے، ارم ان کے دارالسلطنت کا نام ہے، اور ذات العماد جو کہا جاتا ہے نا ستونوں والے، تو اس وجہ سے کہ ستونوں والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو قد تھے وہ بہت دراز تھے، لمبے لمبے قد تھے۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، التی وہ جو لم نہیں، یخلق پیدا کیا گیا، مثلھا ان جیسے فی البلاد شہروں میں، یعنی ان جیسے دراز قامت، یعنی لمبے لمبے قد والے، قوت و طاقت والی قوم کوئی اور پیدا نہیں ہوئی، ان جیسی کوئی قوم تھی ہی نہیں۔ یہ لوگ بہت مضبوط تھے، بلند ستونوں والے، یعنی بلند ستونوں والے، بڑے بڑے ان کے قد تھے، اور یہ بلند ستونوں والے گھروں میں بھی رہتے تھے، بلند ستونوں والے گھروں میں بھی رہتے تھے، اور اپنے زمانے کے اور لوگوں سے یعنی بڑی قوت و طاقت والے تھے، ان جیسا کوئی اور تھا ہی نہیں۔ اسی لیے حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یاد کرو اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین پر خلیفہ بنایا ہے، تمہیں جسمانی کشادگی دی ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فسادی بن کر نہ رہو، لیکن انہوں نے سرکشی کی۔
اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ بہت طاقتور تھے نا، تو کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا وہ بھول گئے تھے کہ ان کو پیدا کرنے والا ان سے بھی بہت طاقت والا ہے؟ ان کو پیدا کرنے والا ان سے بھی بہت زیادہ طاقت والا ہے۔ وَثَمُودَ اور سمود الذین وہ لوگ جنہوں نے جابو جو کہ تراشتے تھے صخرہ پتھروں کو بالوادی وادی میں، وادی کے بیچ میں۔ وَثَمُودَ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ سمود جو ہے نا، قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ اللہ نے انہیں پتھر تراشنے کی خاص صلاحیت اور قوت عطا کی تھی، حتیٰ کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنی رہائش گاہیں تعمیر کر لیتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بنا لیتے تھے پتھروں کو تراش کر۔ تو ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، ان کو کہا کہ تم غلط کام نہ کرو، تم باز آ جاؤ، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ کی اطاعت کی طرف لگ جاؤ۔ لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، اگر آپ ہمیں یہ معجزہ دکھا دیں، ایک معجزہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں ایک معجزہ دکھا دیں۔ معجزہ کیا مانگا انہوں نے؟ اور یہ پہلی قوم تھی جنہوں نے خود معجزہ بتایا تھا کہ یہ معجزہ ہمیں دکھاؤ کہ پتھر میں سے ایک اونٹنی نکلے، پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ باقی انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے خود معجزے دیے تھے اور وہ معجزے دکھا دیتے تھے، وہ خود یعنی اللہ تبارک و تعالی نے خود معجزے دیے تھے اور وہ لوگوں کو دکھاتے تھے۔ لیکن یہ ایسی قوم تھی جنہوں نے خود اپنا معجزہ بتایا کہ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ کے اذن سے یعنی اللہ کی اجازت سے وہ اونٹنی نکل آئی۔ پھر کہا کہ اب اس کو تنگ نہیں کرنا ہے، اب اس کو تنگ نہیں کرنا، کھانے پینے سے نہیں اس کو روکنا۔ لیکن کچھ لوگوں نے 9 لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ 9 لوگوں میں سے ایک نے جو کہ یعنی بدبخت تھا، جو آگے بڑھا، مشورہ یعنی 9 لوگوں کا ہی تھا، لیکن عذاب سب پر آیا کیونکہ انہوں نے منع نہیں کیا تھا۔ اس برائی سے، اس شر سے انہوں نے منع نہیں کیا تھا۔ دیکھیں، شر پھیلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو بھی غلط ہو رہا ہے آپ چپ کر کے گھر میں بیٹھ جائیں۔ تو اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا، بلکہ اسلام کہتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق منع کرنا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق منع کرنا ہے۔ ان پر جو عذاب آیا، ان پر ایک چیخ آئی، چنگھاڑ آئی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ زمین سے زلزلہ آیا تو یہ سب کے سب اس عذاب میں ہلاک ہو گئے۔ وَفِرْعَوْنَ اور فرعون ذی الاوتاد جو کہ میخوں والا تھا۔ میخوں والے فرعون کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ اسے فرعون کو میخوں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ بڑے لشکروں والا تھا، جس کے پاس یعنی خیموں کی بہت زیادہ تعداد تھی، جنہیں میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا۔ ان خیموں کو کیلیں گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا، اور اس کے ظلم و ستم کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ میخوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو سزائیں دیتا تھا۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ جو کہ مسلمان ہو گئی تھی، اسے لٹا کر دونوں ہاتھوں اور پاؤں پر میخیں گاڑی تھی، کیلیں گاڑ دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، حضرت آسیہ نے جو اس کی بیوی تھی، تو اس نے اسے لٹا کر اس کے پورے جسم پہ کیلیں ٹھوک دی تھی، ہاتھ پاؤں پر۔ الذین وہ لوگ طغوا جو کہ سرکشی کرتے ہیں فی البلاد، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سرکشی کرتے ہیں فی البلاد شہروں میں، فاکثروا پس زیادہ کیا فیہا اس میں فساد، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ابھی تذکرہ ہوا ہے، بیان کیا، یہی لوگ ہیں جو کہ شہروں میں سرکشی کرتے ہیں، حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور اسی وجہ سے زمین میں پھر بہت زیادہ فساد ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، نافرمانی کرنے سے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس ڈالا علیہم ان پر ربک تیرے رب نے صوت عذاب، عذاب کا کوڑا، یعنی پھر ان سب پر عذاب آئے۔
یعنی ان پر آسمان سے اپنا عذاب نازل فرما کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اب فرعون پر کون سا عذاب آیا تھا وہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ اس کو پانی میں غرق کر دیا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی اس پر عذاب آئے تھے، بہت سے عذاب آئے تھے۔ پھر یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ان پر خون کا عذاب آیا، جوئیں، ٹڈییں، بارش، مینڈک، قحط سالی، یہ سب ان پر عذاب آئے۔ جب یہ عذاب آتے تھے تو یہ کہتا تھا اے موسیٰ تو اپنے رب سے دعا کر، اب میں ایمان لے آؤں گا، لیکن جیسے ہی وہ عذاب ختم ہوتا تھا تو یہ پھر انکار کر دیتا تھا۔ اِنَّا بے شک ربا کا تیرا رب لبالمرصاد البتہ طاق میں ہے، گھات لگا کے بیٹھا ہے، تاڑ میں ہے، یعنی وہ اپنی تمام مخلوق کے اعمال دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق ہی وہ دنیا اور آخرت میں جزا سزا دیتا ہے۔ طاق لگا کے بیٹھا ہوا ہر ایک انسان کو، ہر ایک مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ یا بندی یہ کیا کر رہی ہے، پھر اسی کے مطابق اس کو جزا سزا ملنی ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ پس جو انسان ہے اذا جب ابتلاہ ہم نے آزمایا اس کو ربہ اس کے رب نے جب اس کو آزمایا فاکرمہ پس اس کو عزت دی، ونعمہ پس نعمت دی اس کو، فیقول تو وہ کہتا ہے ربی میرے رب نے اکرمن مجھے عزت دی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو آزماتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، اسے نعمتیں دیتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے رب نے میری بڑی عزت کی ہے، بڑی عزت رکھی میرے رب نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یہ تو آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ نے فرعون اور قارون کو بھی عزت دی تھی، نعمتیں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ یعنی جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، دولت کی فراوانی عطا کرتا ہے تو وہ اپنے بارے میں اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر بہت مہربان ہے، حالانکہ یہ فراوانی امتحان اور آزمائش کے طور پر ہوتی ہے۔ مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو بھی دیا، فرعون کے پاس بھی بہت تھا، تو کیا یہ اللہ کے محبوب تھے؟ نہیں۔ عاد اور سمود کے پاس بھی بہت مال تھا۔ اللہ کو محبوب وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہارا مال نہیں دیکھتا، تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے چہروں کا حسن و جمال نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تو دل کی حالت کو دیکھتا ہے، اللہ تقوی دیکھتا ہے۔ وَأَمَّا اور جو اذا مبتلاہ جب آزماتا ہے اس کو، اپنے بندے کو، فاقدارا تو تنگ کر دیتا ہے، علیہ اس پر رزقہ ہو اپنا رزق، فیقول پس وہ کہتا ہے ربی میرے رب نے اہانن مجھے ذلیل کر دیا۔ یعنی جب وہ تنگی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کرتا ہے، بری بری باتیں کرتا ہے اللہ کے بارے میں۔ کیا مطلب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی یعنی نعمتیں اور عزت چھین لیتا ہے، نعمت میں کمی کر دیتا ہے، نعمت کو چھین لیتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس پر تنگ کر دیا اس کا رزق، اس کی آزمائش شروع ہو گئی تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، کہتا ہے مجھے تو میرے رب نے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، وہاں بھی رسوا کر دیا، یہاں بھی رسوا کر دیا، کہاں کہاں میری بے عزتی ہوئی اس وجہ سے۔ یعنی اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، کلا ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یعنی جیسے تم سوچ رہے ہو بات اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ مال اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے، ناپسندیدہ بندوں کو بھی دیتا ہے، اور تنگی میں بھی دونوں کو مبتلا کرتا ہے۔ اصل مدار دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت پر ہے۔ جب اللہ مال دے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب تنگی آ جائے تو صبر کرے، یہ دونوں طرح سے اللہ کی آزمائش ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی، نعمت دی، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈال دے، یہ چیزیں چھین لے، تنگی آئے تو انسان صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے جیسا کہ تم کر رہے ہو کہ میرے رب نے مجھے، وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے عزت دے دی، یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے ذلیل کر دیا، کلا ہرگز نہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے بلکہ لا نہیں تکرمون الیتیم، تم تو یتیم کی عزت ہی نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں عزت کیوں دوں، کیوں تمہیں نعمتیں دوں، تم تو یتیم کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، تم یتیم کے ساتھ کیا، تم بھی تو یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ گھر سب سے بہتر گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، اور وہ گھر بدترین گھر ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ دو انگلیاں اٹھائی، شہادت کی اور اس کے ساتھ کی، دونوں کو اٹھا کر ساتھ ملایا اور پھر کہا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ کلا ہرگز نہیں، بلکہ لا نہیں تکرمون، تم عزت نہیں کرتے یتیم کی، ولا اور نہیں تحاضون، اور نہ تم رغبت دلاتے ہو، علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر، یعنی ان کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ جس کے یعنی وہ مستحق ہیں، اور وہ ترغیب بھی نہیں دیتے دوسروں کو کھانا کھلانے کی، کیونکہ اگر وہ دوسروں کو کھانا کھلانے کی، ایک تو وہ خود کھانا نہیں کھلاتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا کسی اور سے کہتا بھی نہیں ہے کہ چلو یار آ کے مل کر اس کی چلو مدد کر دیتے ہیں یا اس کے کھانے کا کوئی بندوبست کر دیتے ہیں، یا نہیں، ایسے وہ کہتا ہی نہیں، ایک تو خود نہیں کھلاتا نہ ہی دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اگر وہ دوسروں کو ترغیب دے گا تو اس طرح وہ سب کی خود نظروں میں آ جائے گا، وہ خود برا پڑ جائے گا، سب کہیں گے کہ یہ خود تو دیتا نہیں ہے، ہمیں کہتا رہتا ہے، سمجھے؟ تو اسی وجہ سے وہ دوسروں کو ترغیب ہی نہیں دیتا، دوسروں کو ترغیب ہی نہیں دیتا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وَتَأْكُلُونَ اور تم کھاتے ہو، التُّرَاثَ میراث کو، أَكْلًا کھانا، لَمًّا پے در پے، کیا مطلب ہے؟ میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، پے در پے، جلدی جلدی، جہاں سے بھی آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں، یعنی جس طریقے سے بھی حاصل ہو، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، میراث کو تم کھا جاتے ہو، جائیداد کو، میراث کو، یعنی جو مرنے والا اپنی جائیداد وغیرہ جو کچھ سامان وغیرہ، مال و دولت، پیسہ جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس کی میراث ہوتی ہے۔ تو یہ میراث جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حصے مقرر کر رکھے ہیں، سب کو جس کو جتنا حصہ ملنا ہے سب کے حصے مقرر ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ تر یعنی کیا کرتے ہیں، مرد اپنی بہنوں کو، بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، سمجھے؟ یعنی تم میراث کا مال سمیٹ کے کھاتے ہو، دوسروں کو تم دیتے ہی نہیں ہو، جب کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے ایک بالشت بھی کسی کی زمین ناجائز اپنی طرف کر لی، چھین لی، ایک اینٹ کی جگہ ایک بالشت لے لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم وَتُحِبُّونَ محبت رکھتے ہو، مالا مال سے، حبًا محبت رکھنا، جمع بہت زیادہ، یعنی تمہارے دل میں مال کی بہت زیادہ محبت ہے، تیرے دل میں اللہ کی محبت نہیں بلکہ مال کی محبت تھی، جس وجہ سے تو دوسروں کا مال کھایا کرتا تھا، کھانے کی ترغیب نہیں دیا کرتا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی محبت دل میں ہوتی، جب اللہ کی محبت ہوتی تو اس کی مخلوق کی بھی محبت ہوتی، اس کے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا، ان کو کھانا کھلایا جاتا، کسی کا حق نہ مارتا، یعنی گویا کہ تیرے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں تھی، جس وجہ سے تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا۔